دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت پر ہی شک کرنا اور اللہ کی ذات کی طرف سے مایوس ہونا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ حدیث بھی تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان جیسا ہی پیش آتا ہوں۔ پھر ہم کیسے بے یقینی اور غفلت بھرے ڈھیلے ڈھالے انداز میں دعا مانگ کر اور جب دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اللہ کی ذات سے بدگمانی پال لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں، ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ہماری دعاؤں پر تو ناممکن کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعائیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہیں۔ ہمیں اگر اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو ہم اپنی کوئی سانس دعا سے خالی نہ جانے دیں، لیکن ہمارے دلوں میں اتنا پختہ یقین موجود نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہی اس کے قبول ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہمارے گناہوں پر سزائیں فوراً نہیں ملتی تو دعائیں فوراً کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں آزما کر ایک دن ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ قرآن مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ کوئی بھی دعا قبول کرنا چاہے وہ کتنی ہی ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی اپنے مخلوق سے قربت اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کا یقین دلاتی ہے، یہاں تک کہ جب ہمیں ناقابل حل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ رب کی ذات بہت عظیم ہے، وہ کبھی دعاؤں کو پلک جھپکنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے فوراً ملوا دیا تھا، اور وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں تک اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو بے چین رہے، ہر گھڑی دعائیں کرتے رہے، تب کہیں جا کر سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ملے تھے۔ ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ بظاہر جو ناممکن نظر آ رہا تھا وہ رب کے لیے ممکن کرنا کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو اس میں بھی ہماری بہتری ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اس دنیا کے لیے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ ہمیں ہمارے رب سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ جو ہمیں نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو ہماری محدود عقل سمجھ نہیں پاتی۔ اللہ کی حکمت انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مومنوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں ایمان، عاجزی اور استقامت کو برقرار رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اللہ کے حکم الہی کی وضاحت کرتی ہے اور مخلوق کے تمام پہلوؤں پر اس کی مکمل قدرت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں جسے وہ ناممکن سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے حکم پر
भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। कुरान मुसलसल अल्लाह ताला की लामहदूद ताकत और नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की ताकत पर जोर देते हुए मोमिनों को यकीन दिलाता है कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की कबूल करने की सलाहियत से बाहर नहीं है। जब दुआएं नामुमकिन नज़र आती हैं तब भी अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं होती और वो अपने बंदों की पुकार पर लब्बैक कहता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। बस ज़रूरत है तो खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन रखने की। जहाँ दुआ की ताकत पर यकीन रखना ज़रूरी है, वहीं इंसानी फ़हम की हदूद को समझना भी ज़रूरी है। कुरान बार बार इस ख्याल पर जोर देता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सूरत बाकरा में इरशाद है, मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के हैं, बस तुम जिधर भी रुख करोगे वहाँ अल्लाह ताला का चेहरा है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। याद मोमिनों को याद दिलाती है कि अल्लाह का इल्म और कुदरत इंसानी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला से की गई हमारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस दुआओं की कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है। इसीलिए हमें सब्र करना है उस वक्त के आने तक और यकीन रखना है कि जब भी दुआ कबूल होगी तो हमारे हक में बेहतर बनकर ही कबूल होगी। दुआओं की कबूलियत के लिए इंतज़ार का फल कभी हमें मायूस नहीं करेगा, जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करेंगे, और हमें कभी भी इन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले किया था, जिसकी दुआ हमने पूरे यकीन के साथ रब से की थी। हालात मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे की मदद करना नहीं छोड़ता। वो कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी दुआओं को ऐसे कबूल करता है कि हमारा गुमान भी नहीं होता, क्योंकि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से दुआओं की कबूलियत का इंतज़ार करने वालों के लिए खुदा की तरफ से मौजज़े होते हैं। लिहाजा दुआ ज़रूर करें और अल्लाह से खैर मांगते रहें। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है।